السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، محسن جمیل بیگ صاحب کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی اس کے بعد ایسی خبریں سننے میں آئیں کہ کچھ صحافیوں کے خلاف اور ایک جج صاحب جنہوں نے محسن جمیل بیگ کو ریلیف دیا فوری طور پر، اور ان کے جو خلاف کارروائی تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا، ان کے خلاف حکومت کچھ کارروائیاں کرنے چاہتی۔ اس کے حوالے سے میرے پاس ان دونوں معاملات میں صحافیوں کے خلاف جو مزید کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، اور یہ جج صاحب کے حوالے سے ایک بہت ایکسکلوسیو قسم کی انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا ہے اس میں کوئی نواز شریف صاحب نے کوئی خاص ہدایات جاری کی ہیں اپوزیشن کو، وہ کیوں ہدایات جاری کی اور کس کا ایک بیان ان تک پہنچا، یعنی کہ بیان بھی ایک پرائیویٹ میٹنگ کے درمیان جو کوئی ڈسکس ہوئی وہ نواز شریف صاحب تک پہنچی، اور اس کے پیش نظر نواز شریف صاحب نے وہ احکامات جاری کیے، وہ کیا احکامات ہیں ان پہ بات کریں گے۔ پھر جناب جب حکومت کوئی بھی اسے کہتے ہیں کہ زوال کی طرف جاتی ہے تو پھر جو اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے ڈسٹنس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت کون کون سے وفاقی وزراء خود عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے اقدامات سے خود کو ڈسٹنس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، اور پھر جناب کچھ بات وزیر اعظم صاحب نے جو منڈی بہاؤالدین میں جلسہ کیا اس کے حوالے سے بھی کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک وہ جلسہ کیا منڈی بہاؤالدین میں۔ منڈی بہاؤالدین ایک چھوٹا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہے، اور وہاں پر وزیر اعظم صاحب نے جا کے جلسہ کیا، اور جلسے میں جو انہوں نے تقریر کی اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا اس کے شرکاء کی بات کریں گے جی۔ بندہ پرائم منسٹر ہو، صوبے میں اپنی حکومت ہو، اور وہ پھر اگر حاضرین کی تعداد جو ہے وہ کوئی قابل ذکر نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب کو جو ایک اپنے اوپر ایک اعتماد ہے کہ میں جب خود نکلوں گا پبلک میں تو جناب بڑی پبلک میرے پیچھے چل پڑے گی، تو یہ بہرحال خاصی بات کلیئر ہوگی کہ تمام تر سرکاری وسائل سرکاری ملازمین کی مبینہ دستیابی کے باوجود وہاں پہ جو حاضرین کی تعداد تھی وہ پرائم منسٹر کے شایان نشان بہرحال نہیں تھی۔ پرائم منسٹر کیا کریکٹر عمران خان کے بھی شایان نشان نہیں تھی۔ تو بہرحال وہاں پہ جو تقریر تھی اس تقریر کے بارے میں سیاسی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک شکست خوردہ شخص کی تقریر تھی۔ ان کے مخالفین تو چلے یہ کہتے ہی ہیں، لیکن جو وہاں پر انہوں نے گفتگو کی اس کا لب لباب یہ تھا کہ جی میں جو ان کو این آر او نہیں دوں گا، یعنی کہ ان کی وہ ایک ہی تقریر جو نہیں وہ کیسٹ ریکارڈ ہوئی ہے وہی مسلسل چلی جا رہی ہے، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ کو کے خلاف انہوں نے بہت ساری باتیں کی، ان کو ٹارگٹ کیا۔ چلیں یہ تو ایک سیاست ہے، سیاست میں ٹارگٹ بندہ کرتا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اپنی غلطی مان لی جس کو وہ پہلے نہیں تھی مان لی، نہ یہ حکومت کا کوئی وزیر مانتا تھا نہ وزیر اعظم صاحب مانتے تھے، کہ وہ انہوں نے یہ اعتراف کری کہ نواز شریف کو میں نے پاکستان سے باہر بھیجا، ان کا یہ میری بہت بڑی غلطی تھی، جو نواز شریف کو میں نے باہر بھیجا۔ بہرحال جس قسم کی ان کی باڈی لینگویج تھی، جس طرح وہ مشتعل دکھائی دے رہے تھے، وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ گھبرائے ہوئے اور پریشان شخص کی تقریر تھی، اور اس میں میرا خیال ہے اگر آپ بھی اس تقریر کو دیکھیں گے تو میری بات سے اتفاق کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، آگے ہم یہ بڑھتے ہیں کہ یہ ایف آئی اے والا جو بھی معاملہ ہوا محسن جمیل بیگ والا، اس میں جو کہ مراد سعید صاحب اس کے مدعی ہیں، وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے جو ایک کل پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس میں مراد سعید صاحب سے جب ایف آئی اے کے اس ایکٹ کے بارے میں سوال کیا گیا جو محسن جمیل بیگ کے گھر جا کے مبینہ طور پہ انہوں نے کیا، تو انہوں نے کہا جی اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ ایف آئی میں تو جناب میں تو گیا ہوں، ایک کمپلینٹ کرانا میرا حق تھا، اور لیکن اس کے بعد اس کے اوپر ایف آئی اے نے کارروائی کس طرح کی اس سے میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ اپنی ہی درخواست پر جو ان کی درخواست پر جب ایف آئی آر کاٹی ایف آئی اے نے، اور اس سے مراد سعید صاحب نے خود کو ڈسٹنس کر لیا، یعنی کہ ایف آئی اے کے اس ایکٹ سے خود کو ڈسٹنس کر لیا۔ اب ایک وفاقی وزیر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا وزیر اعظم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر ایف آئی اے کے کسی اہلکار نے مبینہ طور پہ غلط کام کیا ہے، یعنی کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، تو پھر اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی جو آپ سے یہ کام کروا رہے ہیں وہ تو خود سائڈ پہ ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو دور دور کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہی سوال فواد چوہدری صاحب سے سیم ڈے کیا گیا جب محسن جمیل بیگ صاحب کو گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے کہا جی یہ تو میرا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ مراد سعید جانے تو ایف آئی اے جانے تو مدعی جانے تو ملزم محسن جمیل بیگ جانے تو میرا اس سارے معاملے سے تعلق ہی کوئی نہیں، کہ جو کہ وفاقی حکومت کا ترجمان ہوتا ہے جو وزیر اطلاعات و نشریات، وہ بھی اپنے آپ کو اس معاملے سے ڈسٹنس کر رہے تھے۔ اچھا پھر کل ایک اور معاملہ ہوا بڑا اہم قسم کا، کل جیو نیوز کا پروگرام جو
कैपिटल टॉक है जो पहले हामिद मीर साहब करते हैं, अब वो मुनीर फारूक साहब करते हैं, पहले हामिद मीर साहब करते थे, अब मुनीर फारूक साहब करते हैं। उसमें शहबाज गिल साहब ने जो गुफ्तगू की वो बड़ी हैरान कुन किस्म की गुफ्तगू थी, और उन्होंने ये कहा कि जनाब जब ये बात हो रही थी कि सियासत के अंदर जो है वो यानी कि गलत अल्फाज इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं, लोगों में वो अखलाकियात का दायरा नहीं रहा और लोग उस दायरे से बाहर निकल गए हैं, तो शहबाज गिल साहब ने कहा जी, जब उन्होंने कुछ मुख्तलिफ वज़रा के क्लिप्स चलाए मुनीर फारूक साहब ने कि ये देखेंगे किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो शेख रशीद साहब के बारे में जो उनके साथी वजीर हैं, उनके इत्तेहादी भी हैं, उनके काबीना में साथी भी हैं, साथी वजीर हैं उनके बारे में शहबाज गिल ने कहा जी ये तो मुस्लिम लीग नून का तरबियत याफ्ता है, इससे तो हमारा कोई तल्लुक नहीं है इसकी ज़बान के साथ। तो वो जो शेख रशीद अहमद साहब वो जो 24 घंटे जो नहीं है वो कहते हैं खान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, और मैं जब तक खान है तो खान के साथ ही है तो खान के साथ ही जाऊँगा। तो मैंने तो एक सवाल मेरे जहन में आता है और मुझे उसका जवाब भी मालूम है, जो एकदम यानी कि एक नेचुरल जवाब मेरे जहन में आता है, वो ये आता है कि जनाब डॉक्टर शहबाज गिल कौन होते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मर्जी के बगैर उनकी काबीना के एक वज़ीर के खिलाफ बात करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो कुछ भी उन्होंने बात की है इमरान खान साहब के कहने पे की है। तो शेख रशीद अहमद साहब जो है वो उन्होंने हाल ही में जो उनकी एक किताब थी लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक सुना, उसका कोई तरमीमी एडिशन उन्होंने शाया किया, उसके बीच में कुछ चैप्टर उन्होंने ऐड किए हैं, उनमें कुछ वो वाक़यात हैं जो कि 2014 के धरने के वाक़यात है कि कैसे खान साहब ने कहा, कैसे फलाने का PTV पर हमले का, चढ़ाई का, पार्लियामेंट का, तो उनके बारे में पहले भी ये कहा जाता है कि ये जो चैप्टर उन्होंने नए ऐड किए हैं बेसिकली वो खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ अगर मुस्तकबिल में कोई हुकूमत आके उन वाक़यात पर कार्रवाई करती है तो वो बतौर गवाह उसमें शामिल हो गए हैं कि मैं खुद भी वहाँ मौजूद थे और हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा कि वो एक बड़ा मशहूर सा मिसरा है। तो ये शेख साहब का मुमकिन है कि वो उसका रद्द-ए-अमल के तौर पे जैसा किया गया हो कि शेख रशीद साहब जो हैं वो शहबाज गिल साहब की हिट लिस्ट पर आ गए, और शहबाज गिल साहब प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर तो बोलते नहीं हैं, जो मतलब उनके फेवरेट तर्जुमान है ना जी, वो जिसे कहते हैं ना बगैर सोचे समझे बोलते चले जाते हैं। तो वो उन्होंने बड़ा शेख साहब को भी रगड़ा लगा दिया जो उनके अपने साथी वज़ीर हैं, पता नहीं ये काबीना के इजलास में बैठेंगे तो कैसे एक दूसरे को फेस करेंगे। अच्छा, इस मामले में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनाब शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त मुल्क के वफाकी वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, और ये FIA जो है वो अब बरह रास्त उनके मतहत है, अगरचे कि पहले वो जो साबिक मशीर थे शहजाद अकबर साहब वो उनका कंट्रोल था FIA पे, लेकिन जब से वो गए हैं तो वज़ीर का ये कंट्रोल अपना ही। तो जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने जो इस मामले पे लब कुशाई नहीं की जो FIA ने किया मोहसिन जमील बेग के मामले में, शेख साहब ने जो एक पुरस्कार खामोशी की। सो शेख रशीद अहमद साहब भी इस कार्रवाई से FIA की अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी डिस्टेंस किया, और जिस बंदे की दरख्वास्त पे, जिस वज़ीर की दरख्वास्त पे ये सारी कार्रवाई की, उससे भी वो खुद जो है मुराद सईद साहब वो भी अपने आप को इस कार्रवाई से डिस्टेंस कर रहे हैं। तो ये जनाब फिर शेख साहब तो हर इलेक्शन किसी न किसी के कंधों पे बैठ के लड़ते हैं, तो अगर ये कंधा भी अब दस्तयाब न रहा तो अगले इलेक्शन में शेख साहब का क्या बनेगा। वैसे शेख साहब बात तो परेशानी की है। तो बहरहाल ये मामला है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मोहसिन जमील साहब वाले बेग साहब वाले वाक़े पर। जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आनी शुरू हुई कि जनाब कोई लिस्ट बनाई गई है साफ़ियों की, मुबैना तौर पे 269 जो साफ़ी हैं उनकी वो लिस्ट बनाई गई है जिनके खिलाफ हुकूमत जो है वो कार्रवाई का इरादा रखती है। और ये भी पता चला कि ये न सिर्फ ये कि उसमें FIA को हदायत जारी की गई उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, बल्कि CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस को भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन साथियों के खिलाफ जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस्तेमाल होगा जी, सुभान अल्लाह। तो पता नहीं जो असली दहशतगर्द हैं वो किधर जाएंगे जो साथियों को आपने दहशतगर्द बना देना। बात चले, ये खैर कार्रवाइयों की ऐसी खबरें आ रही थी और ये पता चला कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म और उनके जो कुछ करीबी लोग हैं वो बरह रास्त इन कार्रवाइयों को मॉनिटर करेंगे। और इनमें पता चला था कि मतलब इतनी सारी मुकम्मल डिटेल वो लिस्ट तो किसी के सामने नहीं आई, लेकिन ये पता चला उसमें अहमद मीर साहब की नाम है, नजम सेठी साहब का भी नाम है, और अबसार आलम साहब का भी नाम है, और सरल अलमाइडा का भी नाम है, असद तूर का भी नाम है, कामरान शाहिद का भी नाम है, आसमा शराजी का भी नाम है, सना बुच्चा का भी नाम है, रिजवान रज़ी उर्फ रज़ी दादा का भी नाम है, आमिर मीर साहब का भी नाम है, और इमरान शफकत साहब भी नाम है। ये मुबैना तौर पर पता चला जी, इस हवाले से भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये नाम गर्दिश करेंगे, ये नाम शायद उस लिस्ट में शामिल है। लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। ये तो वो नाम है ना जिनको आप तकरीबन हम आप सभी लोग जानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साफ़ी भी हैं जो
شاید پبلک ان کو اتنا زیادہ نہیں جانتی، لیکن بہرحال وہ بھی لسٹ میں، اور پتہ یہ چلا کہ ابھی بڑی کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے، جتنے یوٹیوبرز ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ولاگس کو چلا کے دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں پہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے، اور یہ کہا گیا ہے جو پروسیکیوشن ایجنسی ہیں ان کو، پرائم منسٹر کو اور ان کے قریبی جو حلقے ہیں ان کی طرف سے کہ جی ہم آپ کو مواد دیں گے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، لیکن جو ہے وہ آپ خود بھی دیکھیں اور ان کے خلاف مواد جو اور مدعی وغیرہ جو نہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب اس میں ایکسکلوزیو خبر کیا ہے جس کا میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے سنا ہوگا کہ بلکہ ٹی وی پہ اعلان ہوا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے طلب کیا تھا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو، کوئی نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، اور ان کو انہوں نے ہدایت کی کہ جو جج صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج، وہ محسن جمیل بیگ کے کیس میں انہوں نے جو احکامات جاری کیے ہیں کہ اور اس محسن جمیل بیگ کے خلاف کارروائی کو غلط اور غیر قانونی قرار دیا، اور کہا گیا کہ محسن جمیل بیگ کی درخواست پر قانونی کارروائی کی جائے ان لوگوں کے خلاف جو ان کے گھر میں داخل ہوئے، تو وہ تو پھر عالی جا اور شہنشاہ معظم اور جو کہتے ہیں خان اعظم اور خاقان اعظم کے جو کے حکم پر جو کارروائی ہو اس پہ وہ جج صاحب اگر ایسا کر دیں تو وہ جج صاحب کو مبینہ طور پہ پھر سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا، اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد میں مطلب اوپنلی اناؤنس بھی کر دیا کہ جی ہم ان جج صاحب کے خلاف جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ان کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے ہیں کہ جی وہ اس میں وہ جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہیں یا کچھ اس قسم کے الزامات۔ اب یہ مقصد اس کا یہ تھا کہ جو آئندہ بھی جس بھی عدالت میں پیش ہوں جس کے خلاف بھی حکومت کارروائی کرے تو اس جج کے ذہن میں یہ ہو کہ یار اگر یہ ان کو میں نے کوئی ریلیف دیا یا قانون کے مطابق کو انصاف دینے کی کوشش کی تو حکومت اس طرح کرے گی جیسے کہ اس ایڈیشنل سیشن جج کے ساتھ ہوا۔ سو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اپنے راستے میں آنے والی ہر جو ہے وہ آواز کو دبا دینا اور پھر ہر رکاوٹ کو، چاہے وہ قانونی رکاوٹ ہو چاہے عدالتی رکاوٹ ہو، اس کو رون کے رکھ دینا، اس پالیسی کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور پھر یہ صحافیوں کے خلاف بھی جو مزید کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس میں جو ایکسکلوزیو خبر ہے وہ یہ ہے جو اس وقت میں جو کہتا ہوں پانی کے بہاؤ کے خلاف جانے کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جناب یہ وقتی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں عارضی طور پہ یہ صحافیوں کے خلاف اور جو ان جج صاحب کے خلاف تھی یہ کارروائی کو وقتی طور پر مؤخر کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال اس معاملے کو مزید آگے نہ بڑھایا جائے۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ محسن جمیل بیگ جو ڈٹا ہوا ہے، تو محسن جمیل بیگ جو ہیں وہ بڑی انہوں نے ماریں بھی کھائی، ان کا چہرہ بھی لگ رہا ہے، آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی، ہم نے بھی دیکھی، ان کے چہرے پہ مار کے نشانات ہیں، ناک کی ہڈی بھی ان کے مطابق ٹوٹی ہوئی ہے، پسلیاں بھی خود محسن بیگ کے مطابق ٹوٹی ہیں، لیکن اگر یہ دو چیزیں نا جو ایکس رے آئے گی، میڈیکل رپورٹ آئے گی تو سامنے آئے گی، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے جب ان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کے حلیے سے لگ رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ جب ان کو پیش کیا گیا واپس گاڑی میں بٹھایا جاتا تو وہ بھائی جان ڈٹے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھگتنا پڑے گا، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو بھی کر رہے ہیں، بہرحال انہوں نے خاصے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے، اس وقت وہ اگریوڈ پرسن ہے ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی وہ اپنے اس موقف پہ قائم ہے، اور پھر وہ جناب کو چھاپے بھی مارتے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کوئی یو ایس بی وغیرہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں جناب ایف آئی اے والے اور دیگر ایجنسیوں والے، ایک یو ایس بی دے کی چکر ہے، واللہ علم بالصواب جی سامتا نہیں پتا کہ، لیکن بہرحال یہ کوئی ان کے دفتر میں بھی چھاپے مارے گی، ان کے گھر میں بھی چھاپے مارے گی، کوئی یو ایس بی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا چکر ہے جی اس کے یو ایس بی کے اندر کیا راز ہے۔ بہرحال یہ تھی کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن جو رد عمل آیا محسن جمیل بیگ کے بعد سارے صحافی سڑکوں پہ آگے ملک بھر میں، اسلام آباد میں تو مطلب یہ سمجھ لیں کہ احتجاج مسلسل ہی چل رہا ہے، لوگ رک ہی نہیں رہے، جو سوشل میڈیا پہ شور مچا، لازم بات ہے جب یہ چیزیں آتی ہیں میڈیا کے اوپر تو پھر بین الاقوامی جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں آپ کو طاقت کا نشے میں غلط مشورے دینے والے موجود ہیں وہاں پہ کوئی ٹھیک مشورہ بھی بندے کو دے دیتے، تو کسی مطلب شریف آدمی نے یا کسی ذہین آدمی نے یا کسی سمجھدار آدمی نے لگتا ہے یہ مشورہ دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ جناب یہ رولا بوتا پہ گیا تو ہاں ذرا بریکاں تے پیر رکھو۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ ہے مبینہ طور پر وزیر اعظم صاحب کے مزاج کے خلاف، تو ابھی کارروائی تو روک دی گئی ہے صحافیوں کے خلاف، یعنی کہ مزید صحافیوں کے خلاف، محسن جمیل بیگ کے خلاف تو چل رہی ہے، تو مزید صحافیوں کے خلاف کارروائی روکی گئی ہے اور جج صاحب کے خلاف کارروائی اعلان کر کے روکی گئی ہے، تو یہ شاید اس معاملے کو تھوڑا سا وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ اس کارروائی کا وہ کب آغاز ہوتا ہے، لیکن فی الحال یہ کارروائی روک دی گئی ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں جناب تحریک عدم اعتماد والے معاملے کی طرف۔ تحریک عدم اعتماد والے یہ سارے معاملے چل رہے ہیں جی، لوگ کوئی لگے ہوئے ہیں، کوئی محسن جمیل بیگ کے معاملے پر، کوئی صحافیوں کے معاملے پر، کوئی جو دیگر پیٹرول کی قیمتوں کے معاملے پر، لیکن وہ تحریک عدم اعتماد والے اندر ہی اندر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ اطلاع ملی ہے کہ مبینہ طور پہ کہیں اسد کیسر صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے، ویسے تو اسپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وہ اسمبلی کے اندر بھی غیر جانبدار نظر نہیں آتے، باہر بھی وہ پیغام لے کے وزیر اعظم صاحب کے آگے پیچھے جاتے ہیں، اپنی پارٹی کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ
قانونی اور آئینی طور پہ اسپیکر کی پارٹی کوئی نہیں ہوتی. تو وہ جو خان صاحب لاہور میں گئے تھے اور ناکام ہو گئے تھے چودھری برادران سے اور جہانگیر دین صاحب سے ملاقات کرنے کے مبینہ طور پہ, تو وہ پتہ یہ چلا کہ اسد کیسر صاحب کی بھی کوئی تادیوں سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے تادیوں کو کہا کہ دیکھیں آپ نے خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. تو مبینہ طور پہ ان تاجروں نے کہا جی وہ ہمارے کھڑے رہنے یا نہ رہنے سے تو فرق نہیں پڑتا, ہمیں تو یہ پتہ چلا اپوزیشن کے پاس نمبر ہی پورا ہے. تو مبینہ طور پہ اسد کیسر صاحب نے یہ جواب دیا کہ نہیں 10-12 ووٹوں کے فرق ہوگا نا جی, 10-12 ووٹ تو میں بھی ادھر ادھر کر لوں گا. تو یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ وہ اسپیکر صاحب اگر مبینہ طور پر پہلے سے کوئی پلان بنا کے بیٹھیں گے کہ اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے مجھے گڑبڑ بھی کرنی پڑی گنتی میں تو میں کر لوں گا. تو یہ بات پھر وہ اتحادیوں نے جناب اپوزیشن کو بتا دی, پھر وہ باتیں ایسی رکتی تو نہیں ہیں, وہ نکل جاتی ہیں. پھر وہ بات نواز شریف صاحب تک بھی پہنچی. تو پتہ یہ چلا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی کم از کم اس وقت ان کے پاس آخری اطلاعات جو ہماری بھی ہیں مبینہ طور پہ کہ 20-22 لوگ ہیں ان کے ایسے جو کہ ان کو ووٹ دیں گے حکومتی صفوں میں سے نکل کر اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد میں. تو تحریک عدم اعتماد 20 بندے ادھر ہو گئے تو بالکل کامیاب ہو گئی, بلکہ 12 سے ہی کامیاب ہو جاتی ہے. تو 20 ہیں. تو پھر وہ نواز شریف صاحب نے مبینہ طور پہ یہ کہا کہ جی ابھی اس پہ مزید کام کریں اور کم از کم 40 لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس ایکسٹرا ہوں گے تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی پتہ یہ چلا کہ نواز شریف صاحب سے جو ٹکٹ مانگ رہے تھے مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کے اندر اراکین اسمبلی کے جی اگر آپ ہمیں ٹکٹ پارٹی کا اگلے الیکشن میں دے دیں گے تو ہم آپ کو تحریک عدم اعتماد میں آپ کے کہنے کے مطابق ووٹ دیں گے. تو سنا تھا کہ پہلے 12 لوگ تھے لیکن اب وہ 20 لوگ ہو گئے ہیں جن کی نواز شریف صاحب نے منظوری دے دی ہے. تو تحریک عدم اعتماد کے جو کامیابی اور ناکامی کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس پہ پھر جو بات سامنے آئی ہے فائنلی وہ تو یہی سامنے آئی ہے کہ جناب اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ ان کے پاس 30 سے 40 لوگ حکومت سے زیادہ ہیں تبھی وہ ٹیبل ہوگی. پھر اگر وہ آ گئی تو پھر اس کی ناکامی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا. اگر وہ اس میں کوئی شک و شبہ ہوا تو پھر تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہی نہیں ہوگی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.